نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ تاریخ کے بارے میں ہے، سیرت کے بارے میں ہے اور مناقب و فضائل کے بارے میں ہے. اس میں کئی کتب ہیں. پہلی کتاب جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں. 13واں باب آج ہم شروع کریں گے. تو 13واں باب کیا ہے؟ باب حدیث ابرص و اقرع و اعمی. 13واں باب اس حدیث پہ مشتمل ہے جس حدیث میں بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو کوڑی تھا، دوسرے نمبر پہ اس کا واقعہ ہے جو گنجا تھا، تیسرے نمبر پہ اس کا واقعہ ہے جو اندھا تھا. تو ان 3 لوگوں کا واقعہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہوا ہے اور تینوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. حدیث کا نمبر ہے 1593 1593 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمی بدا للہ ان یبتلیہم. بنی اسرائیل میں 3 شخص، کوڑی، گنجا اور اندھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے. بدا للہ، اللہ کے لیے ظاہر ہوا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اراد اللہ، کہ اللہ نے چاہا ان یبتلیہم، کہ ان کا امتحان لیں. فبعث الیہم ملکا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا. فأتی الابرص، تو یہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا. کوڑی کسے کہتے ہیں؟ کوڑی وہ شخص ہے جس کا جسم بیماری کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے. فأتی الابرص، تو یہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا. فقالت، اس نے کہا، ای شیء احب الیک، کون سی چیز تمہیں تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے؟ قالت، اس نے کہا، لون حسن، خوبصورت رنگ ہو، وجلد حسن، اور خوبصورت جلد ہو. قد قدرنی الناس، یقیناً لوگوں نے مجھ سے بڑی نفرت کی ہے. لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے میں کیا چاہتا ہوں کہ میرا رنگ جو ہے وہ بہترین ہو جائے اور میری جلد خوبصورت ہو جائے. جو انسان جس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے وہ چیزوں کو اہمیت دیتا ہے. اب اس آدمی کا چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوڑی تھا، اس لیے اسے سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ خوبصورت جلد اور خوبصورت رنگ. قال،
کہتے ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فمسحہ کہ فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا. کس پہ؟ کوڑی پہ. فذهب عنہ چنانچہ اس سے بیماری چلی گئی، کوڑ چلا گیا اس سے. فأعطی لونا حسنا تو اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا. وجلدا حسنا اور اسے خوبصورت جلد دے دی گئی. فقال تو کہا، کس نے کہا؟ فرشتے نے. ای المال احب الیک کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال اس نے کہا، کس نے؟ کوڑی والے نے. اس شخص نے جو پہلے کوڑ کا مریض تھا. اس نے کہا الابل مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اونٹ ہیں. او قال یا اس نے کہا البقرہ گائے کہ گائے جو ہیں یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. ہوا شک فی ذلک اس نے ان دو الفاظ میں شک کیا ہے. کس نے شک کیا ہے؟ راوی نے. کون سے راوی نے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ صحابی کون ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ سے حدیث لینے والے ہیں عبد الرحمن بن ابو عمرہ. اور عبد الرحمن بن ابو عمرہ سے حدیث سننے والے ہیں اسحاق بن عبداللہ. اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ الانصاری. تو یہ جو اسحاق ہیں انہیں شک ہو گیا ہے کہ جب مجھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد عبد الرحمن نے تو انہوں نے حدیث میں لفظ اونٹ بولا تھا یا گائے بولا تھا. یعنی کہ جب سوال ہوا کوڑی سے، کوڑ کی بیماری سے نجات پانے کے بعد کہ تمہیں کون سا مال محبوب ہے، تو کیا اس نے اونٹوں کا نام لیا تھا یا گائیوں کا؟ یہ شک پڑ گیا کس کو؟ اسحاق کو. ہوا شک فی ذالک تو اس نے اس میں شک کی، اسے اس میں شک ہو گیا. کس کو؟ اسحاق کو. ان الابرص والاقرع شک کی تفصیل کیا ہے کہ کوڑی نے اور گنجے نے. قال احدہما ان میں سے ایک نے نام لیا تھا الابل اونٹوں کا، وقال الاخر اور دوسرے نے نام لیا تھا گائیوں کا. اب کس نے اونٹوں کا نام لیا اور کس نے گائیوں کا نام لیا، اس میں شک ہو گیا کس کو؟ اسحاق کو. تو زیادہ امید کیا ہے کہ پہلے آدمی نے کس کا نام لیا ہے؟ اونٹوں کا. تو اسی یعنی کہ اعتبار سے آگے حدیث آ رہی ہے. فأوطی ناقۃ عشراء تو اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی. عشراء حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور عشراء عشرہ سے ہے یعنی کہ ایسی اونٹنی جو 10 ماہ کی حمل میں ہو. فقال تو کہا، کس نے؟ فرشتے نے. یبارک لک فیہا تیرے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی. برکت کون ڈالے گا؟ اللہ تعالی. وَأَتَى الْأَقْرَعَ اب یہ فرشتہ کس کے پاس آیا؟ گنجے کے پاس. فقالت اس نے کہا ایُّ شیءٍ احب الیک تمام چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال اس نے کہا، کس نے؟ گنجے نے. شعار حسن خوبصورت بال، یعنی کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز محبت ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت بال. وَيَذْهَبُ هَذَا عَنِّي اور اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھ سے لے جائے، مجھ سے دور کر دے. کیا؟ گنجا پن. قد قدرنی الناس یقیناً لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں نے مجھ سے نفرت کی ہے، مجھ سے کراہت کی، میرے قریب نہیں آتے. آپ اب تک جو حدیث کا حصہ پڑھ چکے ہیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو انسان جس مرض میں، جس ازمائش میں مبتلا ہے وہ اسی کو سب سے بڑی ازمائش سمجھتا ہے. اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ دوسروں کی طرف دیکھیں جو ازمائش میں مبتلا ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ازمائش کم ہے، آپ کی بیماری کم ہے.
قال کہتے ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فمسحہ فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا، یعنی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا. فذهب تو چلا گیا کیا؟ گنجا اس کا گنجا پن چلا گیا، ختم ہو گیا. وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا اور اسے خوبصورت بال دے دیے گئے. قال کہا کس نے؟ فرشتے نے. فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال البقر اس نے کہا گائے. قال فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلَةً تو اس فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی. وقال اور کہا یبارک لک فیہا تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی. وَأَتَى الْأَعْمَى اب فرشتہ کس کے پاس آیا؟ اندھے کے پاس. فقال تو کہا أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے؟ قالت اس نے کہا یرد اللہ الی بصری کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نگاہ لٹا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی واپس کر دیں، لٹا دیں. فأبصر به الناس تو میں اس کے ساتھ لوگوں کو دیکھ سکوں. میرے وہ بھائی جو درس سن رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ گنجے پان میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، نگاہوں کی نعمت ان کے پاس موجود ہے. تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے. ان نعمتوں کی قدر اسے ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے. میں نے مدینہ منورہ میں اسلامک یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں یہ لکھا ہوا پڑھا تھا الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى کہ تندرستی یہ ایک تاج ہے اور یہ تاج کنہوں نے پہن رکھا ہے؟ ان لوگوں نے جو صحت مند ہیں، لیکن یہ تاج صحت مند لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، یہ ان کو نظر آئے گا جو بیمار ہیں. تو آپ بال کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، یہ اس سے پوچھیں جو گنجا ہے. آپ کا یہ چمڑا، آپ کی یہ جلد کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جو اس کی بیماری میں مبتلا ہے. آپ کی آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے. اور ہم ہر وقت اللہ پہ ناراض رہتے ہیں، ہمارے دل شکوے سے بھرے پڑے ہیں کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے. جو نہیں ہے اس پہ نگاہ ہے، جو موجود ہیں نعمتیں ان پہ اللہ کا کوئی شکر نہیں ہے. قال فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فمسحہ فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا، یعنی کہ اس کی نگاہوں پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہوگا. فرد اللہ الیہ بصرہ تو اللہ نے اسے اس کی بینائی واپس کر دی، لٹا دی. قال اب کہا کس نے؟ فرشتے نے. فأی المال احب الیک کون سا مال ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال اس نے کہا الغنم بکریاں. فأعطاہ شاة والدا تو فرشتے نے اس کو ایک ایسی بکری دے دی والدن جو بچہ جنم دینے والی تھی. اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدن وہ حمل کی حالت میں تھی، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جنم دے چکی تھی، بچہ بھی ساتھ تھا. لیکن زیادہ بہتر معنی کیا ہے کہ وہ حمل کی حالت میں تھی، کیونکہ بعد کے الفاظ اسی پہ دلالت کر رہے ہیں. فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا تو ان دونوں کے جانوروں نے بچے پیدا کیے. ان دونوں کے جانوروں نے بچے پیدا کیے. کن دونوں کے جانوروں نے؟ جو گنجا تھا اور کوڑ کی بیمار، کوڑی اور گنجا
ان دونوں کے جانور کیا تھے؟ اونٹ اور گائیاں، اونٹ اور گائے. تو اونٹنی نے اور گائے دونوں نے اپنے اپنے بچے پیدا کیے. فَأُنْتِجَ هَذَانِ ان دونوں کو بچے دیے گئے. وَوَلَّدَ هَذَا اور اس آدمی نے بھی بکری کے بچے پیدا کروائے. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ تو اس آدمی کی ایک وادی تھی جو اونٹوں سے بھری ہوئی تھی. ایک وادی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے میدان کی شکل میں، کھلا میدان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وادی. تو اس کے پاس اونٹوں سے بھری ہوئی وادی تھی. وَلِهَذَا وَادٍ مِّن بَقَرٍ اور اس کے پاس گائیوں کی بھری ہوئی وادی تھی. وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ اور اس کے پاس بکریوں سے بھری ہوئی وادی تھی. تینوں کے پاس بہت زیادہ اونٹنیاں، گائیاں اور بکریاں ہیں. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ پھر یہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اس کی اس شکل و صورت میں جس میں وہ تھا. اس کی پرانی شکل و صورت میں فرشتہ اس کے پاس آیا، کوڑی بن کر آیا. فقالت اس نے کہا رجل مسکین میں ایک مسکین آدمی ہوں. تقطعت بی الحبال فی سفری میرے سفر کے اسباب سفر جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تقطعت بی میرے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، منقطع ہو گئے ہیں، الحبال و اسباب سفر فی سفری میرے سفر میں. اسباب سفر نہیں رہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، دیگر جو سفر کے اسباب ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں. فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک آج میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے، اپنی منزل پہ اپنے گھر میں جانا ممکن نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے، ثم بک پھر تمہاری مدد سے. آپ دیکھیے کہ فرشتے نے جب اس سے تعاون طلب کیا ہے، مدد طلب کی ہے، تو کیا کہا ہے کہ میں اپنی منزل پہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے بعد پھر تمہاری مدد. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور تمہاری مدد، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی مدد. مدد کس کی ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی. اور نبی علیہ السلام اب فوت ہو چکے ہیں، جب آپ حیات تھے تب آپ لوگوں سے تعاون کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا تعاون اللہ کے تعاون کے تابع ہے. تو یہ ہے گفتگو کرنے کا طریقہ. اور اسی کے مثل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کسی بات پہ کہا کہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. تو فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے اجعلتنی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، یہ کہ اللہ کے برابر کر دیا، یہ کہہ کے کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، میری مشیت اور اللہ کی مشیت کو برابر کر دیا. یہ کہو کہ وہی ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے گا. اور علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے والد سے، اپنے استاد سے، اپنے کسی بزرگ سے، کسی شخص سے کہنا ہے کہ وہی کچھ میں کروں گا جو آپ چاہیں گے، تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کہیں کہ وہی کچھ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جو آپ چاہیں گے، پھر جو آپ چاہیں گے، جیسے کہ فرشتے نے یہاں پہ کہا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہیں گے اور، تو اور میں برابری پائی جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت کیا ہو گئی؟ برابر ہوگی. جبکہ اللہ کہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت میری مشیت کے تابع ہے، برابر نہیں ہے.
تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے. فلا بلاغ اليوم الا باللہ، آج میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، ثم بک، پھر تمہاری مدد سے. ان کے سبب تم ہو، اصل کون ہے؟ اللہ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے سبب بنایا ہے انہیں بطور سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے. آج جب ہم لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، کہتے ہیں قبر والوں سے نہ مانگو، فوج شدگان سے نہ مانگو، کہتے ہیں اچھا آپ اپنی بیوی سے نہیں مانگتے، روٹی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، والدہ سے نہیں کہتے کہ امی روٹی دے دو، کھانا دے دو. تو آپ لوگ اپنی ماں سے مانگیں تو شرک نہیں، ہم اللہ کے نبی سے مانگیں تو وہ شرک ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا جواب کیا ہے کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ماں کو سبب بنایا ہے اس معاملے میں ماں سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے. جن امور میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سبب بنایا تھا ان امور میں آپ سے مدد لینا جرم نہیں تھا. صحابہ کرام آیا کرتے تھے، آپ سے مدد مانگتے تھے. لیکن کن امور میں؟ ان امور میں جن امور میں اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی تھی. لیکن جب آپ فوت ہو گئے، کیا آپ کے فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے مدد مانگی ہے؟ بالکل نہیں. یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ قبر والے سے مانگتے ہیں، جبکہ قبر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ ان کو اپنی آواز تک نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار سے، دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے. تو ان کو جب آپ پکاریں گے جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. گویا کہ آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہم اس سے دعا کریں تو ہمارا یقین ہے کہ نظر نہ آنے کے باوجود مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، غیبانہ طور پہ میری مدد کرنے پہ قادر ہے. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر والا بھی ایسے ہی ہے اللہ کی طرح، مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن میری آواز سنتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میری مدد کرے گا وہاں سے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ شرک ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنی زندہ ماں سے کہتا ہے کہ ماں میری اولاد نہیں، بہت پریشان ہوں، تو مجھے بیٹا دے دے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ نے کسی بھی انسان کو بیٹا دینے کی طاقت نہیں دی. ماں سے وہ چیزیں مانگیں جن چیزوں میں اللہ نے اسے سبب بنایا ہے. آپ اپنی ماں سے بیٹا مانگیں گے تو وہ بیٹا دینے میں سبب نہیں ہے. بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہاں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے علاج کے سلسلے میں. اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں سے علاج کروانا، حکیموں سے علاج کروانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو علاج کرنے کی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اس میں وہ سبب ہیں، لیکن بیٹا دینے والا ایک اللہ ہے. آپ کوئی کہے کہ ڈاکٹر سبب ہیں، حکیم سبب ہیں، تمہارے بزرگ کیوں نہیں سبب؟ کیونکہ آپ کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. شان کے لحاظ سے اوپر ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کئی علماء ہوتے ہیں، کئی صدیق ہوتے ہیں، کئی شہید ہوتے ہیں، کئی صحابی ہوتے ہیں، کئی تابعی ہوتے ہیں، کئی نبی ہوتے ہیں. تو شان کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں. لیکن بشر ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری طرح کے ہیں. یعنی کہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں. فدعوہم، اللہ کہتے ہیں پکارو ان کو، کرو دعائیں ان سے. فلیستجیبوا لکم، تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو کہ مشکل کشا حاجت روا تو کریں وہ مدد تمہاری. نہیں کر سکتے. تو یہ فرشتے نے کہا فلا بلاغ اليوم، آج میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے. ثم بک، پھر آپ کی مدد سے. اسألوکا، میں تم سے سوال کرتا ہوں.
سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ میت سے؟ نہیں، زندہ سے. زندہ سے. اور زندہ سے سوال بھی اس چیز کا کیا جائے گا جس چیز میں اللہ نے اس کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے. تو فرشتہ سوال کر رہا ہے زندہ سے. کیا کہہ رہا ہے کہ اسألو کا، میں تم سے سوال کرتا ہوں، بالذی، اس رب کے نام سے، الذی اعطاک اللون الحسن، جس نے تمہیں خوبصورت رنگ دیا ہے، والجلد الحسن، اور خوبصورت جلد دی ہے، والمال، اور مال دیا ہے. اس اللہ کا نام لے کے میں تم سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ بعیرن، ایک اونٹ. اس کے پاس اونٹ تھے نا، تو جو چیز جس کی طاقت تھی وہ مانگی گئی ہے اس سے. تو اونٹ دینے کی انسان استطاعت رکھتا ہے. تو بعیرن، ایک اونٹ مانگتا ہوں، اتبلغ علیہ فی سفری، جس پہ میں اپنے سفر میں سفر کر سکوں گا، سفر جاری رکھ سکوں گا، جس کے ذریعے میں پہنچ سکوں گا. فقال لہو، تو اس سے کہا، کس نے؟ وہ بندے نے فرشتے کو کہا. وہ بندہ کون ہے؟ یہ کوڑی ہے، کوڑی والا جو پہلے کوڑی تھا. جس کے پاس اونٹ تھے. فقال، تو اس نے اس سے کہا، ان الحقوق کثیرۃ، میرے اوپر لوگوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں. میرے اپنے اتنے بچے ہیں، میری اتنی بیگمات ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، تو میرے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. فقال لہو، تو اس سے کہا، کس نے؟ فرشتے نے. کأنی اعرفک، گویا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں. الم تکن ابرسا یقدرک الناس، کیا تم کوڑی نہیں تھے کہ لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ فقیرن، فقیر نہیں تھے؟ فاعطاک اللہ، تو اللہ نے تمہیں دیا. کیا دیا؟ بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا تمہیں. تو فرشتے نے اسے یاد کروایا اس کا ماضی. تم کوڑی تھے، آج میری مدد نہیں کر رہے، میں کوڑی ہوں. تم خود کیا ہوا کرتے تھے؟ کوڑی تھے، تمہیں کوڑ کی بیماری تھی، اور تم فقیر تھے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. تمہاری یعنی کہ یہ وادی بھری ہوئی ہے کس سے؟ اونٹوں سے. ایک اونٹ نہیں دے سکتے. فقالت، اس نے کہا، لقد ورثت لکابر عن کابر، یقیناً میں وارث بنا ہوں کس کا؟ اس مال کا. کیسے؟ لکابرن، اپنے بڑے سے، اور میرا بڑا بنا ہے کابر، اپنے بڑے سے، یعنی کہ میں جدی پشتی امیر ہوں. ہم تو خاندانی طور پہ بڑے امیر چلے آ رہے ہیں، تو کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہے اپنے ماضی کو بھول جانا، اللہ رب العزت کی نعمت کو بھول جانا. فقالت، اس نے کہا، کس نے؟ فرشتے نے. ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے اس بات میں کہ میں جدی پشتی امیر ہوں، اگر تو جھوٹا ہے، فسیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تعالیٰ تجھے لوٹا دے اس حالت کی طرف جس حالت پہ تو تھا. جیسے تو پہلے غریب تھا، اللہ تجھے غریب بنا دے. جیسے تو پہلے کوڑی تھا، اللہ تجھے کوڑی بنا دے. فرشتے نے اس کو بدعا دے دی. تو یہ بدعا کیوں ملی ہے؟ رب کی ناشکری کی وجہ سے، اپنے ماضی کو بھول جانے کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کر دینے کی وجہ سے. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، اور وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس اس کی شکل و صورت میں، جس شکل و صورت پہ پہلے وہ ہوا کرتا تھا، جن کے گنجا بن کے آیا. فقال له، تو اس سے کہا، مثل ما قال لہذا، جس طرح اس نے کہا تھا اس سے. کس سے؟ کوڑی سے. کوڑی سے، اونٹ والے سے. جو جیسے اس سے مانگا تھا ایسے ہی اس سے مانگا، جیسے اس سے سوال کیا تھا ایسے اس سے سوال کیا. فرد علیہ مثل ما رد علیہ ھذا، تو گنجے نے اس فرشتے کو ویسے ہی جواب دیا جیسے اسے جواب دیا تھا اس نے. کس نے؟ کوڑی نے، اونٹ والے نے.
فقال، تو کہا کس نے؟ فرشتے نے، ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اس حالت پہ لٹا دے جس حالت پہ تم تھے، جس حالت پہ تم ہوا کرتے تھے۔ تو اس کو بھی فرشتے کی بد دعا مل گئی۔ آپ دیکھتے جائیے کہ انسان اپنے ماضی کو کیسے بھولتا ہے، اور انسان کس طرح یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے امیر چلا آ رہا ہوں۔ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، اور وہ اندھے کے پاس آیا اس کی شکل و صورت میں۔ کون؟ فرشتہ۔ فقالت، اس نے کہا، رجل مسکین وابن سبیل، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر شخص ہوں۔ وتقطعت بی الحبال فی سفری، میرے سفر میں اسباب سفر جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، میرے لیے آج پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ کہاں؟ اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے وطن۔ الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ ثم بک، پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد سے۔ اسألک، میں تم سے سوال کرتا ہوں، بالذی رد علیک بصرک شاۃ تبلغ بها فی سفری، میں تم سے سوال کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں تمہاری نگاہ لٹائی واپس کی۔ سوال کس کا کرتا ہوں؟ شاطن، ایک بکری کا۔ اتبلغ بها، جس کے ساتھ میں پہنچ سکتا ہوں، فی سفری، اپنے سفر میں پہنچ سکتا ہوں، اپنی منزل پہ، جس کے ساتھ میرا سفر جاری رہ سکتا ہے۔ ان کے بکری دے دو گے، اس کو بیچوں گا، پیسے مل جائیں گے تو میرا سفر جاری و ساری رہے گا۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ قد کنت اعمی، میں اندھا ہوا کرتا تھا۔ فرد اللہ بصری، اللہ نے میری نگاہ واپس کر دی، لٹا دی۔ وفقیرا، اور میں فقیر ہوا کرتا تھا۔ فقد اغنانی، یقیناً اللہ نے مجھے مالدار کر دیا ہے۔ فخذ ما شئت، جو چاہو لے لو، یعنی کہ میرا یہ مال تمہارے سامنے ہے، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، میں آج تمہیں کسی ایسی چیز کی وجہ سے مشقت میں نہیں ڈالوں گا جو تم اللہ کی وجہ سے لوگے۔ تم اللہ کی وجہ سے لے لو اور میں تم سے واپس لوں، تمہیں پریشان کروں، تمہیں تنگ کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آج تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا کسی بھی ایسی چیز کی وجہ سے جو تم لوگے اللہ کے نام پہ، لے لو۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ فرشتے نے کہا، امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ فانما ابتلیتم، سوائے اس کے نہیں تمہارا امتحان لیا گیا ہے، تمہیں آزمایا گیا ہے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ کبھی کبھی مال کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے، بلکہ ہے ہی یہی، انما اموالکم واولادکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن میں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی کہ اللہ ان کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں پہ لگاتے ہو، اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہو، اولاد کو کس راستے پہ لگاتے ہو۔ یہ اولاد کے ذریعے بھی تمہارا امتحان ہو رہا ہے، مال کے ذریعے بھی تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دھیان سے، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، جو ان کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔
اب یہاں پہ دیکھیے ان تینوں کا امتحان ہوا، تو اب رزلٹ کیا آیا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے تمہارا امتحان لیا گیا، فقد رضی اللہ عنہ کا، یقیناً اللہ تمہارے اوپر راضی ہو چکا، وسخط علی صاحبی کا، اور تمہارے دو ساتھیوں کے اوپر اللہ ناراض ہو چکا۔ تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ راضی ہونا، الرضا۔ تو اللہ کئی لوگوں پہ راضی ہوتا ہے، اور دوسری اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، تو کئی لوگوں کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان اعمال کو سر انجام دیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، اور ان اعمال سے دور رہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پھر راضی کس پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو اللہ کی دیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر کوئی ایسا آدمی آئے جو واقعی حقدار ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، تو اس کی آپ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَلَفْظُ مسلم، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ ایک لفظ آیا ہے فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ۔ ہماری اس حدیث کے آغاز میں کیا آیا تھا؟ بَدَا لِلَّهِ يَبْتَلِيَهُمْ، کہ اللہ کے لیے ظاہر ہوا کہ اللہ امتحان لے کوڑی کا، گنجے کا اور اندھے کا۔ مسلم میں کیا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ اللہ ان کا امتحان لے، اور یہ ایک روایت بخاری کے ہاں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ایک جگہ پہ یہی الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 14 اور باب نمبر 14، باب حدیث الغاری۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث غار والی حدیث۔ نمبر کیا ہے؟ 1594، 1594 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بینما ثلاثۃ نفر یتماشون اخذہم المطر، جب کہ 3 لوگ یتماشون چلے جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اخذہم المطر، ان کو بارش نے پکڑ لیا، بارش کی لپیٹ میں آ گئے۔ فمالوا الی غار فی الجبل، تو وہ پہاڑ میں ایک غار کی طرف چلے گئے، پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ میں ایک جو غار تھی وہاں چلے گئے۔ فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، تو ان کے غار کے منہ پہ، ان کے غار کے دہانے پہ پہاڑ کی ایک چٹان گری۔ فأطبقت علیہم، اس چٹان نے انہیں بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ اس چٹان نے ان کے راستے کو بند کر دیا، یعنی کہ اب ان کے لیے غار سے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا۔ فقال بعضهم لبعض، ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا، ان میں سے کسی نے کسی سے کہا انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحہ، تم دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے اللہ کی خاطر کیے ہوں۔ فادعوا اللہ بہا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو ان اعمال کے وسیلے سے، لعلہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یفرجھا، اس کو دور کر دے، کس کو؟ اس چٹان کو، یا اللہ تعالیٰ، جی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اچھا، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا۔ نمبر 1
کہ یہ آدمی غار میں پھنس گئے ہیں، اب ان کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہاں پہ اسباب کام نہیں آئیں گے، یہاں پہ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کوئی خاص کرم فرمائے تو فرمائے، جو عام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کے تحت ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آپ نے اپنے پیر صاحب کو پکارو؟ توحید کے اوپر تھے، شرک سے دور تھے، اس لیے کیا کہا ہے کہ اپنے اپنے نیک اعمال دیکھو، وہ نیک اعمال جو اللہ کے لیے سر انجام دیے ہیں انہیں وسیلہ بناؤ۔ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ عمل کون سا ہونا چاہیے، عمل صالح، نیک عمل، اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو خالصتاً اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے وہ اعمال دیکھو جو شریعت کے مطابق تم نے سر انجام دیے ہوں، اور للہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، جن کے سر انجام دینے کا مقصد شہرت کا حصول نہ ہو، لوگوں سے داد لینا نہ ہو۔ فدعوا اللہ، تو اللہ سے دعا کرو، بیہا، ان نیک اعمال کے ذریعے۔ پتہ چلا دعا میں نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ کیا مطلب جی؟ مثال کے طور پہ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرتا ہوں، اس محبت کا وسیلہ دے کے کہتا ہوں میری بیگم کو شفا دے دے۔ یہاں پہ آپ نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں، آپ کے ساتھ کی جانے والی محبت کو، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ لیکن لوگ وسیلہ بناتے ہیں دعا میں کس کو؟ اللہ کے نبی کی ذات کو۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے حبیب کے صدقے، نبی کے طفیل۔ تو یہ الفاظ جو ہیں، یعنی کہ اللہ کو واسطہ دینا نبی علیہ السلام کی ذات کا، یا آپ کی جا کا، یا آپ کے مقام و مرتبے کا، تو یہ چیزیں جو ہے ثابت نہیں ہیں، نہ نبی علیہ السلام سے، نہ صحابہ کرام سے۔ دعا میں جو وسیلہ ہے وہ ایک ہوتا ہے نیک اعمال کا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے ہماری رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ ہم ایمان لانا نیک عمل ہے۔ تو ایمان کو وسیلہ بنا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے، اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ کس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ مثال کے طور پہ اللہ سے کہنا یا اللہ تو رزاق ہے، تیرا نام ہے رزاق، رزق دینے والا، یا اللہ میں تیری طرف سے اترنے والے رزق کا محتاج ہوں، تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے، مجھے رزق دے۔ بیمار ہیں تو اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے نام شافی کا، وہ شفا دینے والا ہے۔ آپ کا کوئی عیب جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا ہے تو آپ اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے نام ستیر کا، یا اللہ تیرا نام ہے بہت پردے ڈالنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، یا اللہ میری پردہ پوشی کر، تجھے تیرے نام ستیر کا واسطہ ہے۔ آپ اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ تو غفار ہے، تجھے تیرے نام غفار کا واسطہ ہے، میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ تو دعا میں وسیلہ دیں اپنے اللہ کو اپنے نیک اعمال کا، یا اللہ کو وسیلہ دیں اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو زندہ ہو، موجود ہو، حیات ہو، اس سے دعا کروانا، تو یہ واسطہ ہوگا اس کی دعا کا، اس کی ذات کا نہیں۔ صحابہ کرام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروایا کرتے تھے، آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، آپ سے کہتے اللہ کے تمہارے لیے دعا کریں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ وسیلہ دیا ہو، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں اگر کچھ روایتیں موجود بھی ہیں تو ساری ضعیف یا من گھڑت ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو بیہا، ان نیک اعمال کے وسیلے سے، لعلہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یفرجھا، اس کو دور کر دے، کس کو؟ اس چٹان کو۔ فقال احدہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، ٹوٹل کتنے تھے؟ تین۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہم اللہ، انہو، بے شک بات یہ ہے کہ کان لی والدانی شیخانی کبیرانی، میرے والدین بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، ولی صبیۃ صغار، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، کنت ارعی علیہم، میں ان کی خاطر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کن کی خاطر؟ والدین اور بچوں کی خاطر، بلکہ بچوں کی طرف آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کے بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے میں کیا کیا کرتا تھا؟ بکریاں چلایا کرتا تھا۔ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ، تو جب میں ان کے پاس واپس آتا، جب میں ان کے پاس شام کو واپس آتا کیا لے کر؟ بکریاں لے کر۔ فَحَلَبْتُ، تو میں دودھ دوتا، بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ اسقیہما قبل ولدی، تو میں اپنے والدین سے آغاز کرتا، میں ان کو دودھ پلاتا اپنی اولاد سے پہلے۔ یہ نیک عمل ہے، پتہ چلا والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ نیک عمل ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بات یہ ہے کہ نَآ بِیَ الشَّجَرُ یَوْمًا، ایک دن درخت مجھے دور لے گئے۔ کیا مطلب؟ درختوں کی تلاش میں، وہ درخت جن سے بکریوں کو کیا ملے؟ چارہ ملے، ان درختوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا۔ اور بے شک بات یہ ہے کہ مجھے درخت جو ہے وہ کیا کہاں لے گئے؟ دور لے گئے۔ فما اتیتو، تو میں نہیں آیا، حتی امسیتو، یہاں تک کہ شام ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کر لی، شام میں داخل ہو گیا۔ فوجدتہما قد ناما، میں نے انہیں اس حال میں پایا کہ وہ سو چکے تھے۔ کون سو چکے تھے؟ والدین۔ فحلبت کما کنت احلب، تو میں نے دودھ دوہا جیسے کہ میں دودھ دوہا کرتا تھا۔ فجیت بالحلاب، تو میں دودھ کا برتن لے کر آیا۔ فقمت عند رؤوسہما، میں ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کن کے سر کے پاس؟ والدین کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اکرہ ان اوقدہما من نومہما، میں ناپسند کرتا تھا اس بات کو کہ ان کو ان کی نیند سے بیدار کروں، ان کی نیند خراب کر دوں، یہ بات مجھے بری لگتی تھی۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبِيَّةِ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا، اور مجھے یہ بات بھی بری لگتی تھی کہ میں ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ والدین سے پہلے بچوں سے آغاز کروں۔ کس چیز کا آغاز؟ دودھ پلانے کا، دودھ پلانے کا۔ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچے میرے دونوں پاؤں کے پاس بھوک کی وجہ سے چیخ چلا رہے تھے۔ دیکھیں والدین کا کتنا احترام ہے اس آدمی کے دل میں۔ فلم یزل ذلک دأبی ودأبہم، یہی رہی میری حالت اور ان کی حالت۔ میری حالت کیا رہی کہ دودھ لے کے میں کھڑا ہوا ہوں اور بچے بھی، اور ان کو اٹھانا نہیں چاہتا، نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، بچوں کو دودھ
پہلے نہیں دینا چاہتا، اور بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور والدین جو ہے وہ سو رہے ہیں. تو یہی ہماری حالت رہی حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اگر تو جانتا ہے، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا تیرے چہرے کو طلب کرنے کے لیے. کیا مطلب تیرے چہرے کو طلب کرنے کے لیے؟ اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے تیری رضا پانے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لیکن لفظی معنی کیا ہے؟ تیرے چہرے کو طلب کرنے کے لیے. تو یہ جو لفظی ترجمہ ہے عقیدے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا تھا، تاکہ روز قیامت تیرا چہرہ دیکھ سکوں، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو سکوں جو تیرا چہرہ دیکھ سکیں گے، تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں گے. فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءِ. تو اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا تیرے چہرے کو طلب کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارے لیے ایک سوراخ پیدا کر دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں. اس چٹان میں کیا ہو جائے؟ ایک سوراخ ہو جائے جس سے ہمیں آسمان نظر آئے. فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سوراخ قائم کر دیا، یہاں تک کہ یرون من السماء، وہ اس سوراخ سے آسمان کو دیکھنے لگے. وقال الثانی، اور دوسرے نے کہا، کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، انہو کانت لی ابنت عم، بے شک بات یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا. کتنی محبت؟ کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اس سے محبت کرتا تھا اس شدید ترین محبت کی طرح جو مرد عورتوں سے کیا کرتی ہیں. جو شدید محبت مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے، وہ شدید محبت مجھے اس سے تھی. یہ کہ معمولی محبت نہیں تھی، بہت زیادہ تھی. فطلبت الیہا نفسہا، میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا. کیا مطلب؟ میں نے اس سے تقاضا کیا کہ اپنا جسم میرے حوالے کر دو، یعنی کہ مجھے اپنے جسم کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دو، یہ مطلب ہے. فابت، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا. حتی آتیہا بمئت دینار، یہاں تک کہ میں اس کے پاس 100 دینار لے کر آؤں. دوسری روایت میں وضاحت آئی ہے کہ قحط سالی وغیرہ کے حالات پیدا ہو گئے تھے، اور یہ لڑکی بھوک کے ہاتھوں مجبور تھی قرض لینے پہ. کس پہ مجبور تھی؟ قرض لینے پہ. اور یہ قرض لینے کے لیے اس آدمی کے پاس آئی تھی، اور اس آدمی کو تو پہلے سے موقع چاہیے تھا. اس نے کہا قرض کیا، میں تمہیں گفٹ کے طور پہ پیسے دوں گا، بس میری خواہش پوری کر دو. تو بھوک سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے اس نے ایک دفعہ ہاں کر دی. کس نے؟ لڑکی نے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کے پاس میں کتنے پیسے لے کر آؤں؟ 100 دینار. اور 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 1 دینار 4.25 گرام سونا ہوتا ہے. 4.25 گرام. اب آپ 100 دینار کو چلے 4 سے ضرب دے دیں، 400 گرام ہو گیا. 400 گرام تو 1 گرام کا ریٹ کیا ہے آج کل سونے کا ریٹ؟ مجھے امید ہے
میں پوچھا تو نہیں ان دنوں میں 7-8 ہزار روپیہ تو ہوگا جی. 7-8 ہزار سے آپ ضرب دیں ذرا 400 گرام کو. کوئی لکھ کر سامنے حساب پیش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کتنے روپے بنے. تقریباً یہی بنتے ہیں. کتنے؟ تقریباً 9,000. میں کہہ رہا ہوں 400 گرام کو 8 ہزار سے ضرب دیں. 400 گرام. یہ تو 3,20,000 روپیہ. سنیں 1 گرام پہ 1.25 چھوڑ دیا. یہ دیکھیں جی آیا ہے 3 لاکھ اور میں صحیح پڑھ نہیں سکا. ہاں 32 لاکھ. یہ عبد المحسن بھائی تو کہہ رہے ہیں 32 لاکھ. چلیں ٹھیک ہے جی. بہرحال تو بہرحال آپ اس سے اندازہ میں صرف یہ میں چاہتا کیا ہوں اگر میں ترجمہ کر دوں صرف 100 دینار تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی بڑی وہ رقم تھی کتنا بڑا وہ مال تھا. تو اب آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 100 دینار اس کا کیا معنی اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اب وہ آدمی کہتا ہے فسعیت میں نے کوشش کی حتی جمعت 100 دینار یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کر لیے. دوڑ دھوپ کی محنت کی یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کر لیے. فلقیتها بها تو میں نے اس سے ملاقات کی بها 100 دیناروں کے ساتھ 100 دینار لے کے میں حاضر ہو گیا. فلما قعدت بین رجلیها تو جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا قالت تو اس نے کہا. کس نے؟ اس لڑکی نے کہا یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ اللہ سے ڈر جا. اللہ سے دیکھیں اس لڑکی کی طرف دیکھیں اس نے ڈرایا ہے تو کس سے؟ یہ نہیں کہا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا حمل ٹھہر گیا تو کیا منہ دکھائیں گے محلے داروں تک بات پہنچ گئی تو کیا بنے گا رشتہ داروں تک پہنچ گئی تو کیا بنے گا. نہیں ڈر ہے تو کس کا؟ اللہ کا. وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّ اور اس مہر کو نہ کھولو مگر اس کے حق کے ساتھ. مہر سے مراد وہ لے رہی ہے اپنی شرمگاہ یعنی کہ میں کنواری لڑکی ہوں اور میرے پردہ بکارت کو نہ کھولو مگر اس کے حق کے ساتھ یعنی کہ کیا مطلب حق کیا ہوگا؟ نکاح کیا جائے شرعی نکاح. وہ اگر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس انداز سے جیسے تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو اور میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. میں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے تم سے وعدہ کر بیٹھی اور تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. فقمت عنہا تو میں اس سے کھڑا ہو گیا یعنی کہ اس سے الگ ہو گیا. اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ میں اس حال میں اس سے دور ہوا جبکہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب تھی. یہ ہے وہ نیک عمل جس پہ اللہ راضی ہوا کرتا ہے. یعنی کہ وہ لڑکی جسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ چکی. پولیس نہیں ہے کسی کا خوف و خطرہ نہیں ہے لیکن جب اس لڑکی نے رب سے ڈرایا ہے تو رب سے ڈر کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ پیچھے ہو گیا ہے. ورنہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے بعد میں پھر کیا ہوگا. ایک دفعہ یہ گناہ کرتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ تھا پیچھے ہٹ گیا. اللہم اے اللہ فإن كنت تعلم اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك کہ میں نے یہ کام کیا تھا تیرے چہرے کو پانے کے لیے تیرے چہرے کو طلب کرنے کے لیے تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے فافرج لنا منها تو ہمارے لیے اس سے کشادگی پیدا کر دے. ففرج لهم فرجا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ کشادگی پیدا کر دی، یعنی کہ صورتحال پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی، لیکن اب بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ باہر نکل پاتے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، یہ کون ہے؟ تیسرا۔ اس نے کہا اللہم اے اللہ، انی کنت استأجرت اجیرا بفرق ارز، بے شک میں نے ایک مزدور سے مزدوری لی ایک فرق چاول کے بدلے میں۔ کتنے چاولوں کے بدلے میں؟ ایک فرق۔ یہ ایسی جیسے ہم کہیں ایک بوری چاولوں کے بدلے میں۔ فرق اصل میں کہتے ہیں ایک برتن کو، جس برتن میں چاول ڈال کے، گندم ڈال کے وہ کسی کو دیا کرتے تھے، اور تحفہ کے طور پہ یا قرض دینا ہوتا، تو ہر ایک کو پتا ہوتا کہ یہ برتن جو ہے میں نے اس سے ایک فرق گندم لی ہے، ایک فرق اس سے چاول لیے ہیں، اور ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 3 سا کا، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو، تو 3 سا کتنے ہو گئے؟ 7.5 کلو۔ تو میں نے ایک مزدور سے مزدوری لی ایک فرق چاول کے بدلے میں، یعنی کہ تقریباً 7.5 یا 8 کلو چاول کے بدلے میں۔ طے یہ ہوا تھا کہ تم میرا یہ کام کرو، میں تمہیں 8 کلو چاول دے دوں گا۔ فلما قضى عمله، جب اس آدمی نے اپنا کام مکمل کر لیا، یعنی کہ جو کام میں نے اسے دیا تھا وہ پورا کر لیا، مزدوری لینے کا وقت آیا، قال، اس نے کہا آتنی حقی، مجھے میرا حق دو۔ فعرضت علیہ حقہ، میں نے اس کا حق اسے پیش کیا، فترکہ، اس نے اسے چھوڑ دیا، ورغب عنہ، اور اسے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ کیا مطلب؟ وہ اتنی تھوڑی مزدوری پہ راضی نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میری مزدوری اور دو، اس میں اضافہ کرو، یہ تھوڑی ہے، کام میں نے زیادہ کیا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق ہے، تو وہ احتجاجاً ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ فلم ازل ازرعہ، تو میں ان چاولوں کو بوتا رہا، حتی جمعت منہ بقرا وراعیہا، یہاں تک کہ میں نے ان چاولوں سے کئی گائیاں جمع کر لیں، اور گائیوں کے لیے ایک چرواہا بھی جمع کر لیا، رکھ لیا۔ یعنی کہ میں نے چاول بوئے، چاولوں کی فصل بوئی، پھر اس کو کاٹا، جو منافع ہوا اس سے گائیاں خریدیں، اور ایک چرواہا بھی رکھ لیا، یعنی کہ وہ بھی خرید لیا۔ فجاءنی، تو وہ میرے پاس آیا، مزدور، اس کے حالات خراب ہو گئے، بہت زیادہ محتاج ہو گیا، تو وہی مزدور جو احتجاجاً یہ چاول چھوڑ کے چلا گیا تھا اب واپس آیا۔ فقال، اس نے کہا اتق اللہ، اور اللہ سے ڈر جا، ولا تظلمنی، میرے اوپر ظلم نہ کر، وآتنی حقی، مجھے میرا حق دے۔ فقلت، میں نے کہا اذهب الى تلك البقر وراعيها، میں نے کہا جاؤ الى تلك البقر، ان گائیوں کی طرف، وراعيها، اور ان گائیوں کے چرواہے کی طرف، یعنی کہ یہ ساری گائیاں تمہاری ہیں اور یہ چرواہا بھی تمہارا ہے۔ فقالت، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تہزأ بی، اور میرا مذاق نہ اڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چاول جو ہیں ان سے کئی گائیاں خریدی جا چکی ہیں اور چرواہا خریدا جا چکا، اس نے سمجھا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا انی لا اہزأ بک، بے شک میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا۔ فخذ تلک البقرہ، اسے تم یہ گائیاں لے لو، وراعیہا، اور ان گائیوں کے چرواہے کو بھی لے لو۔ فاخذہ، تو اس آدمی نے یہ تمام چیزیں لیں، فانطلق، اور چلا گیا۔ فإن كنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ انی فعلت ذلك، کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، ابتغاء وجہک،
تیرا چہرہ پانے کے لیے، تیرے چہرے کو طلب کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، تو دور کر دے وہ جو باقی رہ گئی ہے، کیا؟ چٹان کا جو حصہ باقی رہ گیا اس کو بھی دور کر دے. فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا کس کو؟ چٹان کو. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ بڑی عظیم حدیث ہے. حدیث کا آخری حصہ کیا ہے؟ حدیث کا آخری حصہ کمال درجے کی امانت داری پہ مشتمل ہے. آج اگر ہم مزدور لے کر آئیں اور اس سے مزدوری طے کریں اور مطلوبہ مزدوری اسے وقت پہ دیں، لیکن وہ زیادہ مانگے اور لیے بغیر چلا جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے جی ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اس کو دے رہے تو نہیں لے کر گیا، ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ ہوا تو ہم مزدوری سنبھال کے رکھ لیں گے. یا کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی مسجد میں ڈال دو. کیا کرو؟ مسجد میں ڈال دو. بھی مسجد میں آپ ڈالیں، اپنا مال ڈالیں، کسی کا مال کو ڈالتے ہیں؟ اس کا مال آپ نے اس کو دینا ہے، اس تک پہنچانا ہے. آج لوگوں کو کسی کی گمشدہ چیز مل جائے، کیا کہتے ہیں جی مسجد میں ڈال دو. نہیں بھائی، یہ کیا ہوا؟ کیا آپ چاہیں گے آپ کی گاڑی کوئی سڑک سے اٹھائے، آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہو، اٹھائے اور اس کو بیچ کے مسجد میں چندے میں ڈال دے؟ یہ عجیب بات ہے. جس کا حق ہے اسے پہنچائیں. تو اس آدمی نے کیا کیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ چاولوں کی یہ مقدار جو ہے ایک سائڈ پہ پڑی رہے، یا ہم کھا پی لیتے ہیں، جب آئے گا دے دیں گے، بلکہ اس نے ان چاولوں سے کیا کی؟ ان چاولوں کو بویا، اس کی فصل کاشت کی اور محنت کی. اب محنت کس کی ہے؟ اس آدمی کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب فصل کاشت ہوتی تھی تو اس کا منافع اس کے لیے خاص کر دیتا، اس سے گائیاں خریدتا رہتا، چرواہا خریدا، گائیاں بڑھتی رہیں. اور اب جب وہ ایک عرصے کے بعد آیا ہے تو ساری گائیاں اس کے حوالے کر دی ہیں، چرواہا بھی اس کے حوالے کر دیا. میں اور آپ ہوتے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ زیادہ سے زیادہ اتنے چاول اس کو دے دیتے، مزید کچھ کر لیتے تو 8 کلو کے بجائے 16 کلو دے دیتے. گائے چلو دینی تھی، ایک گائے ساتھ دے دیتے، ایک بکری ساتھ دے دیتے. لیکن یہ کیا، ساری گائیاں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے متقی، پرہیزگار اور ایماندار تھے. تو اس آدمی نے اس عمل کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو. اور آپ سوچیں، میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہم کبھی پھنس جائیں، اللہ ہمیں مشکلات سے محفوظ رکھے، کیا میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، جس کا اللہ کو واسطہ دے سکیں، جس کی وجہ سے امید رکھیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ اور پچھلے آدمی کی طرف بھی دیکھیں کہ ایسی لڑکی آپ کے ہاتھ آئی ہے جس سے آپ کو محبت ہے، جس کے آپ خواب دیکھتے رہے ہیں، اور جب آپ کے ہاتھ میں آئی ہے صرف اس نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. یہاں پہ اس آدمی کی جگہ کو اور ہوتا تو ہو سکتا اس کو تھپڑ مارتا کہ تو نے 100 دینار لی ہیں، باتیں کر رہی ہے، اب اللہ کا نام لیتی ہے. لیکن وہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا تھا. جب اسے اللہ سے ڈرایا گیا تو وہ ڈر گیا. ورنہ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، اخذت العزت بالاثم فحسبہ جہنم واذا قیل له اتق اللہ اخذت العزت بالاثم فحسبہ جہنم. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کہا جائے اللہ سے ڈر جا تو ان کا وقار انہیں گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور جہنم بہت برا بچھونا ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے. تو اس حدیث سے پیغام ملا، والدین کی خدمت کریں، والدین کو راضی رکھیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت لیں، اور ایسے ہی بدکاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے دور رہیں اور امانت دار بن کر زندگی گزاریں، کسی کا حق کھانے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد
باب نمبر 15، باب قصۃ اصحاب الاخدود، خندق والوں کا قصہ۔ حدیث نمبر 1595، 1595 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن صہیب، روایت ہے جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان مالک فی من کان قبلکم، ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزرے ہیں ایک بادشاہ تھا، وکان لہ ساحر، اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، اس نے جادوگر رکھا ہوا تھا، فلما کبرا، جب یہ بوڑھا ہو گیا، کون؟ جادوگر، قال الملک، اس نے کہا کس سے؟ بادشاہ سے، انی قد کبرت، کہ بے شک میں ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فبعث الی غلاما، میری طرف ایک بچے کو بھیجو، اعلمہ السحر، میں اسے جادو سکھا دوں، جادو کی تعلیم دے دوں، فبعث الیہ غلاما، چنانچہ بادشاہ نے اس کی طرف ایک بچے کو بھیجا، یعلمہ، جس کو وہ کیا کرے؟ جادو سکھائے۔ بادشاہ نے اس کی طرف ایک ایسا بچہ بھیجا، یعلمہ، جس کو وہ جادو کی تعلیم دے۔ اب ظاہر ہے یہ عام بچہ نہیں ہوگا، بادشاہ نے سوچ سمجھ کر ایک ذہین ترین کسی باصلاحیت بچے کا انتخاب کیا ہوگا۔ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، تو اس کے راستے میں، کس کے راستے میں؟ بچے کے راستے میں، اِذَا سَلَكَ، جب وہ چلتا، کس کی طرف چلتا؟ جادوگر کی طرف، جادوگر کی طرف جایا کرتا تھا روزانہ اسے تعلیم دینے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے، تو اس کے راستے میں راہبن، ایک کون تھا؟ ایک راہب تھا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ ان کے پادری، ایک پادری تھا، ان کے راہب کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے عبادت گزاروں کو، عیسائیوں کی عبادت گزاروں کیا کہتے ہیں؟ راہب۔ فکان فی طریقہ، تو اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، اذا سلکا، جب وہ چلتا نکل کے جادوگر کی طرف جاتا، فقعد الیہ، تو وہ اس کے پاس بیٹھا، کس کے پاس؟ راہب کے پاس، وسمع کلامہ، اور اس کی گفتگو سنی، فاعجبہ، تو اس کو اس کی گفتگو اچھی لگی، فکان اذا اتی الساحر مر بالراہب، تو وہ جب بھی ساحر کے پاس آتا تو راہب کے پاس سے گزرتا، وقعد الیہ، اس کے پاس بیٹھ جاتا، فاذا اتی الساحر ضربہ، جب وہ ساحر کے پاس آتا، جادوگر کے پاس آتا، تو وہ اس کی پٹائی کرتا، کیوں؟ لیٹ آنے پہ۔ فشکا ذلک الی الراہب، تو اس نے اس کی شکایت کی راہب کے ہاں، کس کی شکایت؟ جادوگر کی۔ اس کو بتایا کہ، راہب کو بتایا کہ جادوگر میری پٹائی کرتا ہے لیٹ آنے پہ۔ فقالت، اس نے کہا، کس نے؟ راہب نے، اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی، جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے کہ پٹائی کرے گا، تم کہو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، انہوں نے لیٹ کیا مجھے۔ وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، اور جب تم ڈرو اپنے گھر والوں سے کہ وہ کہیں گے لیٹ کیوں آئے ہو، فقل، تو کہو حبسنی الساحر، مجھے جادوگر نے لیٹ کر دیا، اس نے روک لیا تھا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، جب کہ وہ اسی طرح تھا، وہ کون؟ وہ بچہ، ایسے اس کی زندگی گزر رہی تھی، جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہے اور راہب کے پاس بھی جا رہا ہے۔ اذ اتی علی دابۃ عظیمہ، تب وہ آیا ایک بڑے جانور کے پاس، قد حبست الناس، اس بڑے جانور نے لوگوں کو روک رکھا ہے، لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے،
لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اس جانور سے. بڑا کوئی جانور ہے راستے میں کھڑا ہے، لوگ خوفزدہ ہیں. فقالت، اس نے کہا، کس نے؟ بچے نے، ان کا اپنے دل میں کہا، الیوم اعلم، آج میں معلوم کرتا ہوں، الساحر افضل ام الراہب افضل، کیا جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، آج پتہ چلے گا. فاخذ حجرا، اس نے ایک پتھر پکڑا، فقال، اور کہا، اللہم اے اللہ، ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے ہاں جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو قتل کر دے. حتی یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ گزر سکیں، لوگوں کا راستہ بند ہوا ہے، راستہ کھل جائے. فرماہا، تو اس نے وہ پتھر اسے مارا. کس کو؟ جانور کو. کس نے مارا؟ فقتلہا، اور اس کو قتل کر رکھ دیا. پتھر مارا اور اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ جانور کو. وَمَضَى النَّاسُ، لوگ گزر گئے. فَأَتَى الرَّاهِبَ، تو وہ راہب کے پاس آیا. کون؟ بچہ. فَأَخْبَرَهُ، تو اس کو پوری بات بتائی. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِب، تو راہب نے اس سے کہا، کس سے؟ بچے سے، اَيْ بُنَيَّ، او میرے بیٹے، انت اليوم افضل منی، آج تو مجھ سے افضل ہے، مجھ سے بہتر ہے. قد بلغ من امرک ما ارى، تمہارا معاملہ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ یہ جو تمہیں بتایا ہے کہ تیرے پتھر مارنے سے وہ جانور مر گیا اور تو نے دعا کی تھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج تو مجھ سے بہتر ہے اور تیری بڑی شان ہوگی، تیرا بڑا مقام ہوگا. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، لیکن یہ بتا دوں ان قریب تمہارا امتحان ہوگا. اللہ کی راہ پہ چلیں تو ازمائشیں آتی ہیں، اللہ کی راہ میں چلیں تو امتحان آتے ہیں. کئی نیک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں روزانہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی روز کرتا ہوں، اذکار بھی کرتا ہوں، اس سب کے باوجود میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس سب کے باوجود اللہ نے میرا ایک بیٹا واپس لے لیا ہے، اس سب کے باوجود میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، اس سب کے باوجود مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی. تو یہ دیکھیے صحابہ کرام پہ ازمائشیں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ حالانکہ وہ دین پہ عمل کرنے کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے تھے. اور یہاں پہ دیکھیں وہ راہب کہہ رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو کہا وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، بے شک تیرا ان قریب امتحان ہوگا، تیری ازمائش ہوگی. فَإِنِ ابْتُلِيتَ، اگر تمہارا امتحان ہو، تم کسی ازمائش میں مبتلا کیے جاؤ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو میرے بارے میں نہ بتانا، میرے بارے میں نہ بتانا. یہ نہ کہنا کہ میں راہب کا شاگرد ہوں، اس کے پاس جایا کرتا تھا. وَكَانَ الْغُلَامُ، اور یہ لڑکا، يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہ شفا دیا کرتا تھا کس کو؟ الاکمہ، کوڑی کو، معذرت کے ساتھ الاکمہ مادرزاد اندھے کو. یبر الاکمہ، یہ شفا دیا کرتا تھا کس کو؟ مادرزاد اندھے کو. والابرص، اور کوڑی کو. ویداوی الناس، اور لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا من سائر الادواء، تمام بیماریوں سے. فسمع جلیس للملک، تو بادشاہ کے ایک ساتھی نے سن لیا. کیا سن لیا؟ اس بچے کا تذکرہ کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. تو بادشاہ کے ایک ساتھی نے سن لیا. کان قد عمیہ، بادشاہ کا وہ ساتھی کیا ہو چکا تھا؟ اندھا ہو چکا تھا، بینائی سے معلوم ہو چکا تھا. فاتاہ، تو وہ اس بچے کے پاس آیا. بہدایا کثیرہ، بہت سے تحائف لے کر. فقالت، اس نے کہا، ما ہاہنا لک اجمع ان انت شفیتنی، جو کچھ یہاں پہ ہے میں تمہارے لیے جمع کر دیتا ہوں اگر تم مجھے شفا دے دو. بہت سا مال تمہیں دوں گا
بس مجھے شفا مل جائے تمہارے پاس سے. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ انی لا اشفی احدن، میں کسی کو شفا نہیں دیتا. انما یشفی اللہ، سوائے اس کے نہیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. فإن انت آمنت باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، دعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، فشفاک، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ شفا دے گا. فآمن باللہ، چنانچہ وہ اللہ پہ ایمان لے آیا. کون؟ وہ اندر وہ بادشاہ کا ساتھی جو کہ نبینا ہو چکا تھا. فشفاہ اللہ، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. فأتی الملک، تو یہ اب بادشاہ کے پاس آیا. اب بادشاہ کو کیا معلوم تھا اس کے بارے میں کہ یہ نبینا ہو چکا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. فأتی الملک، تو بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ نبینا ہو چکا ہے، بینائی سے معلوم ہو چکا ہے. فجلس الیہ کما کان یجلس، تو وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا جیسا کہ پہلے بیٹھا کرتا تھا. بادشاہ نے دیکھا بھی اب تو یہ بینا ہے، دیکھ رہا اب تو یہ. بادشاہ کے علم میں کیا تھا کہ نبینا ہو چکا ہے، اور وہ بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا اور دیکھ رہا ہے. فقال له الملک، تو اس سے بادشاہ نے کہا، من رد علیک بصرک، تیری بنائی تجھے کس نے واپس کر دی ہے؟ قال ربی، اس نے کہا میرے رب نے. رب سے مراد کس کو لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. قال، تو بادشاہ نے کہا، وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کیا تمہارا میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ قال ربی وَرَبُّكَ اللَّهُ، تو اس آدمی نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی تو ہے. کون؟ اللہ. فَأَخَذَهُ، بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا. فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ، اس کو سزائیں دیتا رہا. حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، یہاں تک کہ اس نے بچے کے بارے میں بتا دیا، رہنمائی کر دی. سزائیں اسی لیے مل رہی تھی، بتاؤ تمہیں شفا کہاں سے ملی. یہ نہ کہو کہ اللہ اللہ، بتاؤ کہاں سے ملی. فَجِیءَ بِالْغُلَامِ، تو اس لڑکے کو لایا گیا. فقال له الملک، تو اس سے بادشاہ نے کہا، ای بنیا، او میرے بیٹے، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص وتفعل وتفعل، تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھے کو شفا دینے لگ گئے ہو، کوڑی کو شفا دینے لگ گئے ہو، اور تم یہ کام کرنے شروع ہو گئے ہو. یعنی کہ بادشاہ بڑا خوش ہوا. فقال، تو اس بچے نے آگے سے کہا، انی لا اشفی احدن، میں کسی کو شفا نہیں دیتا. انما یشفی اللہ، سوائے اس کے نہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. فاخذہ، تو بادشاہ نے اس کو بھی گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. فلم یزل یعذب، اس کو سزائیں دیتا رہا. حتی دل علی الراہب، یہاں تک کہ بچے نے بتا دیا کس کے بارے میں؟ راہب کے بارے میں. فجیء بالراہب، راہب کو لایا گیا. فقیل له، اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنے اس دین سے پھر جاؤ، اپنا یہ دین چھوڑ دو. فابا، اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. فدعا بالمئشار، تو بادشاہ نے کیا منگوایا؟ آرا. فوضع المئشار فی مفرق رأسہ، تو آرے کو رکھا اس راہب کے سر کی مانگ میں، ان کے سر کے درمیان. فشقہ، تو اس کو چیر ڈالا. حتی وقع شقاؤ، یہاں تک کہ اس کے دو پہلو زمین پہ گر پڑے. دو حصے ہو گئے اور دونوں حصے زمین پہ گر پڑے. اس کے کس کے؟ راہب کے. ثم جیء بجلیس الملک، پھر لایا گیا بادشاہ کے ساتھی کو. فقیل له، اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنا یہ دین چھوڑ دو. فابا، تو اس نے بھی انکار کر دیا. فوضع المئشار فی مفرق رأسی، تو بادشاہ نے آرے کو رکھا اس کے سر کی مانگ میں. فشقہ بہ، تو اس کو اس کے ساتھ چیر ڈالا. حتی وقع شقاؤ، یہاں تک کہ اس کے دونوں حصے زمین پہ گر پڑے. ثم جیء بالغلام، اب کس کا نمبر آ گیا؟ لڑکے کا. اس کو لایا گیا. فقیل له، تو اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنے دین کو چھوڑ دو.
اپنے دین سے پھر جاؤ. فابا، اس نے انکار کر دیا. فدفع الی نفر من اصحابی، بادشاہ نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے چند ایک کے حوالے کر دیا اور کہا اذهبوا به، اس کو لے جاؤ، الی جبل کذا وکذا، فلاں فلاں پہاڑ پہ. فصعدوا به الجبل، تو اس کو پہاڑ پہ چڑھاؤ. فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ، جب تم اس کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ. فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، تو اگر یہ اپنے دین سے رجوع کر لے، اپنا دین چھوڑ دے جو نیا دین ہے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ، ورنہ اس کو پھینک دو، وہاں سے پہاڑ سے نیچے پھینک دو. فَذَهَبُوا بِهِ، تو اس کو لے گئے. فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، اور اس کو پہاڑ پہ چڑھا دیا. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ بچے نے. اللہم اے اللہ، اکفنیہم، ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا، بما شئت، اس چیز کے ساتھ جو تو چاہے. یعنی کہ ان سے مجھے بچا، کیسے بچانا ہے یہ تجھے پتا، ان کے مقابلے کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا. فرجف بہم الجبل، جب بچے نے یہ دعا کی تو پہاڑ ان کے ساتھ لرزنے لگا، حرکت کرنے لگا. فسکتوا، تو وہ کیا ان کے ساتھ کیا وہ گر پڑے. وجاء یمشی الملک، اور یہ بچہ چلتا ہوا کس کے پاس آ گیا؟ بادشاہ کے پاس آ گیا. فقال الملک، بادشاہ نے اسے کہا، ما فعل صاحبک، اور تیرے ساتھیوں نے کیا کیا جن کو میں تیرے ساتھ بھیجا تھا؟ قال کفانیہم اللہ، ان کے مقابلے میں مجھے اللہ نے کفایت کر دیا، یعنی کہ اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا. فدفع الی نفر من اصحابہ، تو بادشاہ نے اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے حوالے کر دیا. جی جی جی. فقال، اور کہا اذهبوا به، اس کو کیا کرو، اس کو لے جاؤ. فاحملوه، اور اس کو سوار کرو، کس میں؟ فی کرکور، ایک کشتی میں. فتوسطوا به البحر، تو اس کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، درمیان میں لے جاؤ. فإن رجع عن دینہ، اگر یہ اپنے دین سے رجوع کر لے، اس کو چھوڑ دے تو ٹھیک. وإلا فاقذفوہ، ورنہ اس کو پھینک دو، کس میں؟ سمندر میں. فذهبوا به، تو اس کو لے گئے. فقال، تو بچے نے کیا کہا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا اس کے ساتھ جو تو چاہے. فانکفأت بہم السفینہ فغرقوا، تو کشتی ان کے ساتھ الٹ گئی تو وہ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے. اور یہ چلتا ہوا کس کے پاس آ گیا؟ بادشاہ کے پاس. کون؟ بچہ. تو یہاں پہ رکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت ہو چکا ہے، حدیث کا کافی حصہ باقی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس حدیث کو مکمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور اللہ کرے کہ میرے وہ تمام ساتھی جو اس درس کا حصہ ہیں وہ خیر و سلامتی کے ساتھ اس درس کے ساتھ اٹیچ رہیں اور استقامت کا مظاہرہ کریں. ابھی ایک بھائی نے، شاید ہمارے عبد المحسن بھائی ہیں، یہ کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو عافیت دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ انہیں صحت کا لباس پہنائے. بلکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے والدین، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے. اور جی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بیمار ہیں عبد المحسن بھائی کی والدہ نہیں بلکہ کسی اور کی والدہ ہیں. تو بہرحال ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کی جو مائیں ہیں، ہم سب کے جو باپ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے، عافیت دے. اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.